ڈیفینیٹلی امام، کیونکہ آپ کی کافی ساری ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں، تو امام اگر مطلب زندہ ہیں ابھی، تو یہ جو ہو رہا ہے تو کیا وہ رکوا نہیں سکتے؟ کیونکہ سارے معجزات ہوں گے ان کے پاس، یہ آپ نے ایک دفعہ کہا تھا، تو یہ ابھی وہ یہ غیب الگ میں ہے۔ سوال ہے، میں آتا ہوں ایک منٹ میں آپ کو جواب دیتا اچھا پہلے وہ والا کلیئر کر ہوں دیں۔ ایک منٹ۔ دیکھو میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے الاصول من الکافی، ایک جلد نمبر 1 ہے۔ جب میں غلطی کی میں جلد نمبر 2 لے کے آؤں، ایک منٹ میں جلد نمبر 1 لے کے آتا ہوں۔ دیکھیں یہ اصول کافی جلد نمبر 1 ہے بھائی، جلد نمبر 1 الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، چھاپ المکتبہ الاسلامیہ۔ اس میں صفحہ نمبر 187 کو چلے جاتے ہیں، 187 کتاب الحجہ ہے، اور یہ باب ہے، باب فرض طاعت الائمہ، ائمہ علیہ السلام کی طاعت واجب ہے۔ یہاں پر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں حدیث نمبر 7 میں، یہ حدیث نمبر 8 ہے، یہ حدیث نمبر 7 ہے۔ ذکرت لأبی عبداللہ علیہ السلام قولنا فی الاوصیاء ان طاعتهم مفترضہ، میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اپنا عقیدہ ظاہر کیا، میں نے عرض کیا کہ اوصیاء طاہرین علیہ السلام کی طاعت واجب ہے۔ فقال نعم هم الذین قال اللہ تعالی، فرمایا کہ جی ہاں، اوصیاء ائمہ علیہ السلام جو اوصیاء ہیں وہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ وہی ہیں جن کی طاعت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واجب کی ہے۔ وَهُمُ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ تو ہمارے پاس بے شمار احادیث ہیں اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اس کے علاوہ کہ میں نے خود نص قرآن سے استدلال کیا ہے کہ جس کی طاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف واجب ہے وہ اس کو معصوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، وہ اللہ کی جانب سے ہادی ہونا چاہیے، وہ تو میں نے نص قرآن سے بھی استدلال کیا، اس کے علاوہ روایات وغیرہ بھی بہت زیادہ۔ اچھا ابھی آپ نے جو سوال کیا کہ فلسطین دنیا میں، صرف فلسطین میں نہیں ہے، دنیا میں بہت ظلم ہے، ہر جگہ ظلم ہے۔ آپ کے کشمیر میں ظلم کم ہے بھائی، آپ کے کشمیر میں آپ کے مسلمان بہن بھائی رہتے ہیں، وہاں پہ ہندو بڑے ظلم کرتے ہیں، وہ کوئی رحم تو نہیں کرتے۔ تو ہندوؤں کی ایک بہت جو ہے بنیاد پرست تنظیم، جس کو کیا کہتے ہیں، اس جو بھی مودی صاحب ان کے سربراہ ہیں، بی جے پی، وہاں پہ ہندوستان میں اس کو حکومت ہے کئی سالوں سے۔ اسی طرح چائنا میں آپ کے جو ترک شیعہ تو نہیں ہو، اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، ترک مسلمان ہیں، ارومچی میں، کاشغر میں، سنکیانگ پروونس میں، وہاں پہ ان پہ بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح آپ کے جو مسلمان روس میں رہتے ہیں، چچنیا میں، بڑا ظلم ہے۔ یہی کام جو اسرائیل نے فلسطین کے ساتھ کیا ہے اس سے 10 گنا زیادہ 1990s میں اور ارلی 2000s میں پوٹن صاحب نے اور یلسن صاحب نے چچنیا کے مسلمانوں کے ساتھ کیا۔ یہ کم تو نہیں ہے، بہت زیادہ ہے۔ 1990s میں جو جنگ ہوا تھا مسلمانوں کا اور ارمنیوں کا آذربائیجان میں، بڑا ظلم کیا تھا وہاں پہ مسلمانوں پہ آذربائیجان میں۔ دنیا پہ جو ظلم ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں امام زمان علیہ السلام اس کو کیوں نہیں روکتے؟ دیکھیں امام عصر علیہ السلام یہ اللہ کے حکم کتاب ہیں، دیکھیں ان سے زیادہ پاورفل اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو شخص امام زمان علیہ السلام پہ ایمان نہ بھی رکھتا ہو، مسلمان نہ بھی ہو، اس کو تو خدا پہ تو ایمان ہے نا۔ کرسچن بھی اللہ کو مانتے ہیں، یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، سب مسلمان اللہ کو مانتے ہیں۔ اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے، اللہ نہیں دیکھ رہا کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، اللہ نہیں دیکھ رہا کہ کشمیر میں کیا ہو، تو دنیا میں بہت جگہ ہے جو ظلم ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیوں وہاں پہ انٹروین نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ کیوں انٹروین نہیں کرتا؟ تو سب سے پہلے تو یہ سوال کرنا چاہیے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ حکم دے دے امام زمان علیہ السلام کو، بلا شک بلا ریب امام عصر علیہ السلام وہاں پہ انٹروین کریں گے، وہاں پہ نجات دیں گے، وہاں پہ کچھ کام کریں گے۔ لیکن یہ سب کے سب امام عصر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کتابیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا جب امام عصر علیہ السلام کو وہ اجازت دیں گے کہ وہ دنیا کو عدل سے بھر دیں، انصاف سے بھر دیں۔ جب دنیا بالکل ہر طرف ظلم سے بھر چکا ہوا ہوگا، وہ پھر جب ظہور کریں گے تو ہر ظلم کا خاتمہ کریں گے اور لوگوں کو انصاف دیں گے۔ وہ کب ہوگا ہمیں نہیں معلوم، وہ کب ہوگا ہمیں نہیں معلوم۔ جب آئے گا
وہ دن انشاءاللہ تبارک و تعالی جب اللہ مناسب سمجھے گا، اللہ مصلحت سمجھے گا، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت کہا ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم ظالمین کو سزا جلدی نہیں دے سکتے، یہ نہ سمجھے کہ کوئی اگر ظلم کر رہا ہے، فساد کر رہا ہے، ہم اس پہ جلدی عذاب نہیں دے سکتے، نہیں، ہم بہت جلدی عذاب دے سکتے ہیں، لیکن ہم مہلت دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں تاکہ دنیا والے اپنے امتحان دے دیں، جو لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے میں ان کا بھی حساب لوں گا، میں اللہ ہوں، میرے پاس قیامت کا دن ہے، ٹھیک ہے نا، میں دنیا میں بھی حساب لے سکتا ہوں، آخرت سے تو کوئی بھاگ نہیں سکتا نا، اللہ کے عدالت سے کوئی تو بھاگ نہیں سکتا، وہاں پہ حساب لوں گا۔ اور جو لوگ ظلم کر رہے ہیں تاکہ ان کو اچھی طرح سے پتہ چل جائے کہ بھئی اللہ نے ان کے ساتھ جلدی نہیں کی، کہ بھئی انہوں نے ادھر سے گناہ کیا تو فوراً عذاب آ گیا، توبے کا، رجعت کا، پلٹنے کا کوئی ان کو چانس نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف اقوام کو، مختلف لوگوں کو، افراد کو مہلت دینا، یہ اللہ کی مہلت کب ختم ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنے حجت کو ظاہر کریں گے، یہ اللہ ہی جانتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اللہ کا وعدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا وعدہ ہے، شیعہ نے، سنی نے، دونوں نے روایت کی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام ظہور کریں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ جی سر۔ اچھا، یہ آپ نے کچھ ابھی پیچھے روایت اصول کافی سے وہ روایت کی تھی، اب جس طرح بخاری مسلم ہے وہ چلتی آ رہی ہے صحابہ اور تابعین کی ذہانیت پر، تو اصول کافی ذہانیت کی پر کیا اتھینٹک، ذہانیت سے کیا مطلب مراد ہے؟ وہ ریممبر، مطلب ایک دوسرے سے ایسے روایت کرتے آ رہے ہیں ہاں، نا، میموری پہ، ہاں میموری جی۔ پر، تو اب اصول کافی کی کیا بنیاد ہے، یہ کب آئی ہے، کس نے لکھی ہے، تو اور اصول مطلب یہ کس طرح؟ دیکھیں ایک ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام، بالخصوص امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے زمانے میں لوگ آتے تھے دور دراز علاقوں سے، شیعہ بھی آتے تھے، غیر شیعہ بھی آتے تھے، وہ زمانہ وہ تھا کہ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے تھے۔ علم اس زمانے میں انجینئرنگ کو نہیں کہا جاتا تھا، کوئی انجینئرنگ کا علم یا مثلا میتھ کا علم یا طب کا علم، جو جس کو بولتے ہیں حکمت بولتے ہیں آپ لوگ اردو میں، یعنی میڈیسن کا علم کو نہیں بولتے تھے اس زمانے میں، علم کہتے تھے حدیث کو، سنت کو، اس کو سیکھنے کے لیے دور دراز علاقوں سے آتے تھے کہ بھئی ہم نے عالم بننا ہے۔ عالم بننے کا کیا طریقہ کار تھا کہ آپ جا کر احادیث سیکھیں، تو اس زمانے میں لوگ آتے تھے دور دراز علاقوں سے جہاں پہ حدیث ہوتے تھے، جن لوگوں نے حدیث سنی تھی، مثلا مدینہ منورہ میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے تابعین سے یا تابعین سے حدیث سنے تھے لوگوں نے، ٹھیک ہے نا، تو لوگ اگر کوئی شخص مثلا کابل میں رہتا ہے یا مثلا سمرقند میں رہتا ہے یا نیشابور میں رہتا ہے یا کوئی مصر میں رہتا ہے، کہیں بھی رہتا ہے دور دراز علاقوں میں، اس نے عالم بننا ہے، اسلام دین سیکھنا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ نہیں تھا کسی مدرسے میں چلے جاؤ، اس کا مدرسے وغیرہ تھے نہیں، وہ چلا جاتا بھائی اپنا کچھ پیسے وغیرہ اٹھا لیتا، گھر سے نکل جاتا کہ میں نے تعلیم حاصل کرنا، تعلیم کس لیے؟ اس شخص کے پاس جانا ہے جس کو حدیث آتا ہے، تو وہ بھائی شخص آتا تھا کسی مسجد میں یا اپنے گھر میں بیٹھ جاتا تھا، سناتا تھا کہ میں نے تابعی سے سنا ہے یا میرے پاس یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلان جگہ یہ بولا ہے، صحیح ہے، تو لوگ اس کو لکھتے تھے، یادداشت کرتے تھے، بعض لوگ یادداشت نہیں کرتے تھے، ایسے رٹا لگا دیتے تھے، تو یہ وہ زمانہ تھا۔ تو شیعہ حضرات جو تھے وہ بھی اسی طریقے پہ تھے، وہ آتے تھے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے پاس، اور ائمہ طاہرین علیہ السلام ان کو بتاتے تھے کہ یہ لکھا کرو، ہماری احادیث کو لکھا کرو۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام کے ہزاروں کی تعداد میں ان کے نامے ہمارے پاس موجود ہیں، کتب لکھی گئی ہیں، کتب فہارس جو ہیں، یہ کتب کس چیز کے فہارس ہیں؟ رجال توسی جس کو ہم بولتے ہیں، یہ کتابیں لوگوں کے مصنفین کے نام ہیں، انہوں نے کیا کتابیں لکھی ہیں، ان کے شرح حوالے، یہ جرح و تعدیل کی کتابیں نہیں ہیں۔ تو وہاں پہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کو بولتے تھے کہ لکھا کرو، اور یہ لوگ کتابیں لکھتے تھے۔ تو اس زمانے میں امام جعفر صادق، امام محمد باقر، امام کاظم علیہ السلام کے صدقے شیعوں کے، شیعہ کیسے قوم بن گئی، ان کے پاس کتابوں کی بڑی کثرت بن گئی، وہ سب کے سب کیا تھے؟ احادیث کی کتابیں تھیں، فرامین تھے اہل بیت علیہ السلام کے، مختلف موضوعات پر، توحید پر، سیرہ پر، مغازی پر، خلقت کے آثار پر، اخلاق پر، دعاؤں پر، ٹھیک ہے نا، نماز، روزہ، طہارت کے مسائل، مختلف موضوعات پر، بہت ساری ہزاروں ہزار کی تعداد میں، اور یہ کتابیں شیعوں کے پاس موجود تھیں، بعض کتابیں معتبر تھیں، بعض کتابیں اتنی مرغوب نہیں تھیں، اور جو کتابیں شیعوں کے ہاں معتبر تھیں، سب جانتے تھے کہ فلان فلان کتاب بہت ہی پکا کتاب ہے، امام علیہ السلام نے اس کی تصدیق کی ہے۔ تو مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن یعقوب الکلینی نے انہی کتابوں کے ان کے پاس ذخائر موجود تھے، انہی میں سے، یعنی سنی باتیں نہیں کہ فلانے سے سنی، انہی کتابوں کو لے اس میں سے استخراج کیا، احادیث، فروع کافی، اصول کافی، روضہ کافی انہوں نے لکھی ہے۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری کتابیں لکھی، احمد بن محمد بن خالد برقی نے کتاب محاسن لکھی، وغیرہ علماء نے۔ جی
تو پھر مطلب بس اب سمرائز کر رہا ہوں کہ ٹھیک اب مطلب مجھے ایک چیز کافی اسٹونیشنگ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقصد رہا ہے پھر مطلب آنے کا، اگر وہی ساری کیونکہ صفات آگے امامت میں، امامت ہی آگے تعلیمات امام کی چل رہی ہیں، کیونکہ نبی کی کچھ بھی ہمارے پاس آپ کے تو نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں، نبی امام اپنی باتیں نہیں بتاتا کہ وہ نبی کچھ کہہ رہا ہے یہ کچھ کہہ رہا ہے، جی جی وہ ان کے علم کے وارث ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، دیکھیں کہ لوگوں کو جہالت سے گمراہی سے نکالیں، نور کی طرف داخل کریں، لیکن ان کو موت بھی تو آنی ہے نا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال 2000 سال زندہ رہتا ہے تو ٹھیک ہے بھائی، کوئی کسی وارث کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ خود ہی سارا کام کرتے آخر تک، جب تک پوری دنیا مسلمان نہ ہو جائے اللہ ان کو موت نہ دیتا، یہ ہو سکتا تھا یہ، لیکن اللہ کا یہ ارادہ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ نبی اللہ کی جانب سے بہت بڑا انفارمیشن لے کے آئے، علم لے کے آئے، ہدایت لے کے آئے، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ مر جائے، نبی مر جائے اور یہ علم کسی کو ٹرانسفر نہ کرے تو وہ علم چلا گیا بھائی، ختم ہو گیا۔ نبی کے مرنے کے بعد ہی وہ، جیسے آپ لوگوں کا عقیدہ، جماعت عمر کا عقیدہ، نبی مر گئے تو سارا سب چلا گیا بھائی، ختم ہے۔ اب ہم ہیں بخاری، جو بخاری مسلم ہے وہی ہے بھائی، اس سے زیادہ ہمارے پاس دین ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کے وارث ہیں، معصوم ہیں، وہ نبی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی ہدایت کے لیے وہ باتیں جو دوسرے سیکھنا نہیں چاہتے تھے، دوسروں کے سیکھنے کا ان کے پاس تحمل ہی نہیں تھا، وہ لائق ہی نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، ممکن ہی نہیں تھا، وہ کن کو منتقل کر دیا؟ اپنے بھائی، شاہ مردان شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذو الفقار، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ کو مجھ سے وہی منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے ہے۔ ہارون کو وہ ہر علم جو موسیٰ کو حاصل تھا، ہارون کے پاس تھا وہ، ٹھیک ہے نا۔ اب کوئی کہہ دے کہ بھائی موسیٰ جب ہارون ہے تو موسیٰ کی کیا ضرورت ہے، یہ بات درست نہیں ہے، ہر ایک کا اپنا رول ہے، سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟